آج آپ کو پتہ ہے کہ یوم تحفظ عقائد اہل سنت ہے. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ. یعنی 20 جولائی 2020 کو عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کی پاداش میں بندہ ناچیز کو گرفتار کیا گیا اور 4 مہینے تک مظالم ہوئے. عالم فاضل ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں. عالم فاضل ہو کے دین کے کام آ جانا یہ بڑی بات ہے. مثلا ایک میزائل ہے تو عرب کہتے ہیں کسی کے بارے میں جب وہ جس مقصد کے لیے کام کرنا تھا نہ کرے اور کسی کام میں مصروف ہو تو کہتے ہیں صاروخ غیر موجہ ہے تو میزائل مگر اس کا رخ بدل گیا ہے. جہاں اس نے لگنا تھا کفر مٹانے کے لیے وہاں نہیں لگ رہا، اس کا رخ کہیں اور ہو چکا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس پر جتنا پیسہ خرچ ہوا سب کچھ ضائع ہو گیا کہ وہ غیر موجہ ہے. اسے پتہ ہی نہیں یا اس کے چلانے والے کو کہ اس نے جانا کس طرف ہے اور کن دشمنان اسلام کو اس نے تباہ کرنا ہے. تو سارے مدارس اہل سنت سب کی عظمت کو سلام ہے اور سب کی طرف سے دی ہوئی طلباء کو قابلیت کا احترام ہے. مگر ہمارا جو اوروں کا فرق ہے یہ نہیں کہ سب کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اکثر کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جن کو پڑھایا ہے یا پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا پورا امتیاز یہ ہے کہ جہاں میزائل لگنا چاہیے ادھر ہی رک کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مثلا ایک عالم دین اہل سنت کا بہت عالم فاضل محدث مفتی ایک مسجد میں محلے میں موجود ہے. اسی محلے میں وہابیت پھیل رہی ہے، اسی میں رفض پھیل رہا ہے، اسی میں قادیانیت پھیل رہی ہے اور وہ اپنے موضوعات میں ان چیزوں کو لاتا ہی نہیں اور یہ کہہ کر کہتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ان مسائل کو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں. تو اب اس کے محدث فقیہ اور مفتی ہونے کا اسلام کو کیا فائدہ ہوا جب وہ یہ کہتا ہے کہ ان مسائل کو بیان کرنے کا وقت ہی نہیں، نہ کوئی ان کا فائدہ ہے، یہ جھگڑے ہیں. یہی وہ پراپوگنڈا ہے جو اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف کر رکھا ہے. مثال کے طور پر حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، کوئی مفکر کہے یہ پرانے مسئلے ہیں اب ان کی ضرورت ہی نہیں، تو کیا ان پر حلال حرام کا تعلق نہیں ہے؟ بے شک. نکاح طلاق کے جو مسائل ہیں کیا ان پر حلال حرام کا تعلق نہیں ہے؟ تو جو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں یا اپنی مقبولیت کو ڈیمیج نہیں ہونا دینا چاہتے یا تم تو تیز طوفانوں میں کسی کونے میں اپنے آپ کو عافیت کے لیے چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہ سامنے تم کیوں نہیں ہو رہے، وہ پھر جو میدان میں سینہ تان کے کھڑے ہیں ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو میں اپنے طلباء کو اکثر کو کچھ تو میں کہتا ہوں کہ میرے صحرا میں کئی آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برستے ہوئے بارش میں بھی خوابیدہ ہیں، لیکن اکثر ہمارے جو فاضل ہیں اللہ کے فضل سے یا جن کا نظریہ بیت یا کسی لحاظ سے ہم سے تعلق ہے ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ وہ جہاں رہتے ہوں ہر دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جلالی ہے. ہر دشمن ڈرتا ہے، ہر دشمن کانپتا ہے اور یہ کام کرنا آسان نہیں ہے. میرے لیے مشکلات ہیں تو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود مشکلات کا سامنا کر کے دین کا کام جتنے بھی فضلاء علماء اپنے اپنی جگہ کر رہے ہیں نہایت وہ تحسین کے لائق ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اکثر لوگ جو پروفیسر ڈاکٹر ٹائپ ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں لیکن اتنا حصہ ہی پڑھتے ہیں، اگلا نہیں پڑھتے.
اور ہم اس کے بھی مبلغ ہیں اور اس سے جو آگے لفظ ہیں ان کے بھی مبلغ ہیں، اور ساری آیت سچی ہے۔ اللہ فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اے مخاطب قیامت تک کے مبلغ، تو اپنے رب کے رستے کی طرف بلا، کس طرح؟ حکمت سے اور اچھے واعظ اور اچھی نصیحت سے۔ اب حکمت اور موعظہ حسنہ، اس کا معنی پلپلا پن نہیں ہے، اس کا معنی گول مول تقریر کرنا نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ سلیقے کے ساتھ گالیاں دیے بغیر، کسی کی ذاتی توہین کیے بغیر اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، کہ گفتگو گالیوں سے بھری نہ ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ گفتگو میں فکر رضا نہ ہو، گفتگو میں قرآن و سنت نہ ہو کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، حکمت اور موعظہ۔ اور اس کے آگے بھی ایک حکم ہے، وہ ہے وجادلہم، لوگوں سے جدال بھی کرو۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ اگر سب نے وہ چوپڑی چوپڑی تقریریں کرنی ہیں تو جادلہم، اس کے لیے کوئی نئی امت آئے گی، یا جنہیں پہلے ادعو الی سبیل ربک کہا گیا، کیا یہ کوئی اور قوم ہے بعد میں؟ انہیں بھی خطاب ہے، وہ پہلوں کو یہ خطاب ہے کہ حکمت اور موعظہ حسنہ سے اللہ کے رستے کی طرف دعوت دو، اور ساتھ جو نہیں سمجھ رہے ان سے جدال بھی کرو۔ جادلہم، مجادلہ کرو، جھگڑا کرو، انہیں سمجھانے میں پوری کوشش کرو اور جہاد کرو، لیکن وہ بھی باللتی ہی احسن، جدال تو ہو لیکن اچھے طریقے سے ہو۔ اب یہ ایسی ایک نسل پیدا ہو گئی ہے خطیبوں کی، کوئی تو ویسے اعتقادی طور پر غیروں کی نظر ہو گئے، اور کچھ نظر نہیں ہوئے مگر ان کی بولی سے انہیں یہ ہے کہ ہماری مقبولیت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم نے کہا کہ فلاں عقیدے والا اس نے گستاخی کی، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو پھر ہمارے رستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمارے بڑے بڑے مجمع ہونے چاہیے۔ تو ان لوگوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ مجادلہ بھی حسن خلق سے کیا جا سکتا ہے، اور مجادلہ کرنا بد مذہبوں سے اور کافروں سے اور نہ ماننے والوں سے، یہ اسی رب کا حکم ہے جس نے اقیم الصلاۃ فرمایا ہے۔ لہذا ایسے مراکز یا مدارس جہاں سے اس طرح کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں، کل وہ 1,00,000 بھی پڑے ہوئے کہیں بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہو، اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہو، تو ان سے کیا امید کر سکتے ہو کہ ایک بھی اٹھ کے میدان میں کھڑا ہو؟ جن کی تربیت ہی مخنث پن میں ہوئی ہے، وہ ہجڑے کیسے لڑیں گے؟ تو اصل میزائل تیار کرنا کمال نہیں، مزائل کو نشانہ دکھانا کمال ہے، اور پھر اس طرف اس کو چلانا کمال ہے۔ سب کچھ پڑھ کے بھی اگر بندے کی پالیسی کیا ہو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو یہ لوگ جاہل رہتے تو اچھا تھا، کیونکہ کم از کم لوگوں کو تو فریب نہ کرتے۔ لوگ تو ان کو حوالہ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا والے ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ باطل سے ٹکرانے والے ہیں، اور ان کے اندر چھپا ہوا دین یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ان سے رابطہ رکھو، جو بھی برسر اقتدار ہیں، جو بھی مالی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے
اور کوئی تھرڈ پرسن اگر سن رہا ہے اور اس کو اگرچہ یہ بات چبھے لیکن قرآن و سنت سمجھ کے قبول کرے اور اس پر عمل کرے، ورنہ کچھ وقت کے بعد امتیاز ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہماری تحریک کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے کچھ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا گیا کہ جو وہ ہمارے والی سخت تقریریں نہ کریں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے مزید مجھے جملہ بولنے کی ضرورت نہیں، نہ درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں پورا، نہ ان کو کوئی علم و حکمت کا پتہ ہے، قصہ گو ہیں، مگر بات اس سٹائل میں کرتے ہیں کہ جیسے اشارہ ہوتا ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو دنیا میں تو رش مل جائے گا مگر عقبہ بہت سخت ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے اور جو نہیں آئے ان سے بھی کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نے جو پڑھا وہ اتنا بڑا کمال نہیں، پڑھ کے حق پر ڈٹنا یہ بڑا کمال ہے، اور اس پر ہر حال میں اللہ کے فضل سے باقی رہنا ہے۔